نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزمر یہ مکی صورت ہے اور اس سورہ مبارکہ کی ایک فضیلت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک رات کو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت نہیں کر لیتے تھے اس وقت تک بستر پر نہیں لیٹتے تھے، یعنی حضور علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر پڑھ کر بستر پر لیٹتے تھے۔ اور اس سورہ مبارکہ یہ اس کا جو شان نزول ہے اس کے حوالے سے مفسرین نے لکھا ہے کہ قریش نے، مشرکین مکہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر کی کہ چلیں اس طرح کرتے ہیں کہ کچھ عرصے تک آپ ہمارے طریقے پر چلیں، ہمارے معبودوں کی بندگی کریں، اس طریقے پر چلیں، اور پھر کچھ عرصہ ہم آپ کے طریقے پر چلیں گے، تو اس طرح کر لیتے ہیں آپس میں۔ اور اسی طرح خاص طور پر جو اس سورہ کا موضوع ہے وہ ہے بندگی رب، یعنی بندگی صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے۔ بندگی کہتے ہیں، بندگی کا آسان الفاظ میں معنی اطاعت اور طریق زندگی اور نظام زندگی، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کے علاوہ کسی کی بندگی کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب نازل کردہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو غالب حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا، لہذا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی بندگی کرو خالص خالص کرتے ہوئے اس کے لیے، خالص اللہ کی بندگی، دین کو خالص کرتے ہوئے اسی کی بندگی، اس کے علاوہ نہیں۔ پھر آگے دوبارہ فرمایا کہ الا، خبردار سنو، للہ الدین الخالص، اطاعت صرف اللہ کی، خالص اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت اس طرح نہیں چاہیے۔ آگے اس سورہ مبارکہ میں اور بہت سارے احکامات، اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا، اور پھر خاص طور پر یہ چیز ارشاد فرمائی کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ کیا علم والے اور جاہل یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے علم والوں کو اونچا مقام اور فضیلت عطا کی ہے، علم والے اور غیر علم والے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر آگے دوسرے رکوع میں پھر وہی بندگی کی دعوت بار بار دی جا رہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یا عبادی الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، اور فرمایا کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اور آگے پھر فرمایا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، آپ کہہ دیجئے مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں خالص اللہ کی بندگی کروں، اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی بندگی کروں، اس کے علاوہ کسی کی نہیں۔